ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 38 جگہ پر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد مصر میں جا بسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد کو پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید، جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی والی مصر بنا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھی، اس نے ان کو از سر نو زندہ کیا، جبکہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا تو اس نے غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، یعنی اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے، اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کرائیں، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی، اے مصر کے لوگو، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے آ کر سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو باور کرا دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائی اور زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدے کا حکم دیا، اور جو کوئی بھی سجدے سے انکار کرتا تو اس کو گرم تیل میں پھینکوا دیتا، یہاں تک کہ اس نے کثیر انسانیت کو جلا دیا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی، اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لیں۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان کو متنبہ کر دیا کہ یہ تمہارے پاس مہلت ہے کہ تم خوب سوچ و فکر کر لو۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشتناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر ایسے گرا کر اوندا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادے بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ بچہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ وہیں دوسری طرف نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔
दायरातुल मुआरिफ में है कि नजूमियों ने फिरौन से कहा कि आज रात वो बच्चा माँ के पेट में जाएगा। फिरौन ने उस रात हुक्म दिया कि बनी इसराइल के सब मर्द आज सिकंदरिया शहर में चले जाएं। चुनांचे बनी इसराइल के सब मर्द सिकंदरिया चले गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद फिरौन की खासकी थे और वो उसके महल का पहरा दे रहे थे। किसी सबब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा वहां चली गई। हजरत इमरान ने उनको तलब किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वालदा के शिकम अतर में चले गए। इससे पहले वजीरों ने फिरौन से अर्ज की कि बनी इसराइल के बड़े अपनी मौत से मर गए और बच्चों को तुमने खत्म कर दिया, तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल के लिए बच्चे छोड़ दिए जाएं और 1 साल के कत्ल किए जाएं। मुआफी के साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल में बच्चे कत्ल होते थे उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो फिरौन ने कोतवाल पर सख्ती की और उसने प्यादों पर सख्ती की। तो प्यादों ने कहा कि हमने एक घर में सिरफ्ताई की बात पर एतबार किया है और ज्यादा तहकीक भी नहीं की। तो कोतवाल के हुक्म पर ये इमरान के घर में घुस आए। उस वक़्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी बहन की गोद में थे जिसका नाम मरियम था। जब उसने देखा कि प्यादे बगैर किसी इत्तिला के घर में घुस आए हैं तो फौरन भाई को तनूर में डाल दिया जो उस वक़्त भड़क रहा था। उनको इस बात का ख्याल था कि मूसा की जान तो वैसे भी जाएगी मगर बाकी घर वाले तो सब महफूज रहेंगे। जब प्यादे उनके घर में घुसे तो खूब तसल्ली की। जब उनको तसल्ली हुई कि घर में कोई लड़का मौजूद नहीं तो नूर को तो उन्होंने देखा नहीं था और वापस चले आए। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फिरते गम में बेहोश हो गई थी। होश आने पर बेटी से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा मैंने जलते हुए तंदूर में उसको डाल दिया था। इस बात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के गम में मजीद इजाफा कर दिया। यकायक तंदूर से आवाज आई कि ए अम्मा जान गम न खा। अल्लाह ने जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को सर्द कर दिया था इसी तरह मुझ पर भी सर्द कर दिया है। चुनांचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तंदूर से बाहर निकाला। उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 दिन की थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने घर में मशवरा किया कि आखिर ये बच्चा ही है और इसकी आवाज छुपाई नहीं जा सकती और फिरौन के प्यादे घर घर तलाशी ले रहे हैं। इसकी आवाज सुन लेंगे तो उससे हम सबको भी कत्ल कर दिया जाएगा। बेहतर यह है कि इसको संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दें तो ये किसी गांव में चला जाएगा। ये जिंदा भी रहेगा और हम भी फिरौन के खौफ से निजात पाएंगे। और उधर अल्लाह ताला ने भी आप अलैहिस्सलाम की वालदा को ये बात फरमा दी जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया कि उसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको उसके मुतालिक डर हो तो उसको दरिया में डाल दो और ना अंदेशा करो और ना गमगीन हो। हम उसको तुम्हारे पास लौटा कर लाएंगे और उसको पैगंबरों में से बनाएंगे। जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को खूब तसल्ली मिली। तफसीर अजीजी में है कि सानून नामी एक लकड़हारे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि हमें एक मखसूस साइज का संदूक तैयार कर दो और तख्तों को इस तरह मिलाना कि पानी अंदर न जाए। बड़ी के पूछने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने बता दिया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको दरिया नील में छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन को इसकी इत्तिला हो जाए और इसके साथ हमें भी वो मार डाले। बड़ी ने वादा भी कर लिया कि मैं किसी से कुछ ना कहूँगा और ये काम पोशीदा करूँगा। जब ये अपने घर गया तो सुना फिरौन को मनादी आवाज लगा रहा है कि जो शख्स हमें उस लड़के का पता बताए जो इन दिनों बनी इसराइल में पैदा हुआ है तो उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। चुनांचे उसने चाहा कि मैं राज को फाश कर दूं। इस इरादे से अभी दरवाजे से कदम बाहर रखा ही था कि वो अंधा हो गया और उसके दोनों पांव टखनों तक जमीन में धंस गए और उसे एक आवाज आई, अगर तूने कहा तो तुझको फिलफौर जमीन में धंसा दिया जाएगा। जिस पर उसने फौरन तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसको इस अजाब से निजात दी और उसकी आंखें भी ठीक फरमा दी।
علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، آخر 4 ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا، اس خوش نصیب بچے کی ایک مرتبہ دیدار کرا تو یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر رکھ دی اور رخصت ہو گیا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی، اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے گھر آنے لگا جس سے آپ بہت خوفزدہ ہو گئی، دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی، صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ جا تو اس صندوق کے پیچھے روانہ ہو اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین کر لو کہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا، اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا، اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس وقت فرعون باغ کی سیر بھی کر رہا تھا، اور اس وقت فرعون کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی اور محل کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اس کو رسول بنائیں گے، تو تسلی رکھ۔ ناظرین، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے جسم کے داغوں پر لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا یہ وہی لڑکا ہے نجومی مجھے جس سے ڈراتے تھے، میری قسمت دیکھو، یہ میرا دشمن خود بخود کس طرح ہمارے پاس آ پہنچا ہے، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل مت کرو، ممکن ہے یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔